بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ مشہور مسلم لیگی لیڈر راجہ حسن اختر مرحوم نے علامہ اقبال سے ان کے وسیع علم کے متعلق ایک مرتبہ از راہ عقیدت عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرق اور مغرب کے علوم کا جامع بنایا ہے۔ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ مجھے ان علوم نے بالکل بھی نفع نہیں پہنچایا، مجھے تو صرف اس بات نے نفع پہنچایا جو میرے والد نے مجھے بتائی تھی۔ تو حسن اختر سوچنے لگے کہ کون سی بات تھی، اور عرض کیا کہ کیا میں اس عظیم راز کو حاصل کر سکتا ہوں جس نے اقبال کو علامہ اقبال بنایا؟ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ میرے والد نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا کرو۔ میں نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے علامہ اقبال بنا دیا۔ اور ان کا علامہ اقبال کا درود شریف سے جو عشق تھا نا، وہ اس شعر سے پتہ چل جاتا ہے، ان کے اپنے شعر سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہ جب ایک انسان درود شریف میں ڈوب جاتا ہے نا، محبت سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لوح و قلم اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ یہ تصوراتی گفتگو بتا رہا ہوں آپ کو، اب یہ نہ پوچھیے گا کہ کس حدیث میں لکھا ہے، تصوراتی گفتگو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ لوح و قلم اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ لے میرے بندے اپنی تقدیر خود لکھ لے جس طرح تو چاہے۔ تو اتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں درود شریف کی، اور جہاں آپ لوگ درود شریف کی فضیلتیں اور برکتیں روزانہ سنتے ہیں مختلف چینلز پر، وہیں آپ میں ایک کوتاہی اور کمی بھی ہے، اور یہ بہت بڑی بے وفائی کی بات ہے۔ 100 میں سے 99% لوگ درود شریف میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، اور ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں جو درود کو بغیر کسی مطلب اور مسئلے کی حل کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ اور چلیں، مقصد کے لیے پڑھنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، ضرور پڑھنا چاہیے مقصد کے حل کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور وسیلے کے سوا ہمارے پاس اور آسرا ہی کیا ہے؟ کسی بہانے سے صحیح ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان پر تو آئے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہم درود کے بدلے میں مسائل کا حل مانگتے ہیں، اور ہم نے آج تک درود شریف کو کیا دیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ آپ بازار سے کچھ خریدنے کے خواہش مند ہیں تو بدلے میں آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ آپ کسی ادارے سے تنخواہ لینے کے خواہش مند ہیں تو بدلے میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ بہترین رزق کمانے اور کھانے کے خواہش مند ہیں تو بدلے میں آپ کو خون پسینہ بہانا پڑتا ہے۔ اسی طرح درود شریف میں آپ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں تو بدلے میں آپ کیا دیتے ہیں درود شریف کو؟ کچھ بھی نہیں۔ حالانکہ جب ہم درود میں سہارا تلاش کرتے ہیں تو ہم پہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم درود کی بھی خدمت کریں۔ اور درود کی خدمت کیسے کی جاتی ہے؟ اس کی دعوت کو عام کر کے، درود کے راستے میں وقت لگا کر اس کی خدمت کی جاتی ہے، درود کے راستے میں اپنا مال لگا کر اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ خادم درود کسے کہتے ہیں؟ جو درود کی خدمت کرتا ہو، درود کی دعوت کا کام کرتا ہو، اسے ہی خادم درود کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ جب سے سوشل میڈیا پر دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا ہے، کئی 100 خادمین درود جو ہے وہ درود شریف کی دعوت و تبلیغ کا کام کریں، اور بڑے بڑے خادمین درود ہیں۔ آپ بھی بہت سے خادمین درود کے گروپ میں ایڈ ہوں گے۔ پہلے تو کوئی ایک آدھا ہی تھا نا، اب وہ ایک آدھا نہیں رہا،
اب ہزاروں کی تعداد میں بھی اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا یہ۔ سوشل میڈیا پر بہت سے خادمین درود شریف کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ یہ آسمان سے نہیں اترے، یہ ہم میں سے ہی ہیں۔ انہوں نے درود شریف کے راز کو جان لیا ہے اور آج یہی لوگ خوشحال ہیں۔ آپ بھی اس راز کو جان لے کہ جو درود شریف کے کام میں لگ جاتا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ جو درود کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے کاروبار کے وکیل بن جاتے ہیں۔ اور جس کے کاروبار کے وکیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اسے بھلا کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے؟ اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اتنا دے کہ ہم درود کی اتنی خدمت کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے خوش ہو جائیں، اور یقین جانیے یہ سوچ غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہمیں اتنا دے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حافظ صاحب دعا کرے اللہ پاک مجھے اتنا دے کہ میں درود کی صحیح معنوں میں خدمت کر سکوں۔ یہ سوچ غلط ہے۔ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اس وقت جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم وہ درود کے راستے میں لگا کر درود کی خدمت کریں۔ اس وقت جو دے رکھا ہے وہ نہیں لگانا، دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اور دے اور اتنا دے کہ ہم درود کے راستے میں لگا سکیں۔ تو میرے عزیزو، درود پڑھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، درود کی دعوت دینے بھی لگ جائیں۔ رب کعبہ کی قسم لوگ جھک جھک کے سلام کریں گے، ساری دنیا قدموں میں آ جائے گی۔ دل چاہے تو آزما کے دیکھ لیں، اور آزمانے سے پہلے ایک مرتبہ یہ جو درود کی دعوت دینے والے خادمین درود ہیں نا، ایک مرتبہ ان سے ضرور پوچھ لیجئے گا کہ آپ درود کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، آپ کو کیا فیض ملا، آپ کو دنیا میں کیا کیا سہولتیں ملی۔ آپ یقین کریں، آپ کسی بھی خادمین درود کے منہ سے یہ بات نہیں سنیں گے کہ بھائی ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، لیکن لگے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آخرت میں کچھ مل جائے۔ ہر خادم درود آپ کو گنوائے گا انگلیوں پر کہ مجھے یہ بھی ملا، مجھے یہ بھی ملا اور مجھے یہ بھی ملا۔ ایک بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، سارے تو نہیں نہ بول سکتے۔ تو آپ ایک مرتبہ خادمین درود سے لازمی پوچھیے گا اور پھر درود کے راستے پر آئیے گا، تاکہ آپ جب درود کی دعوت دینے والے راستے پر آئے تو آپ کا یقین پہلے سے زیادہ کامل ہو، پہلے سے بڑھ چکا ہو، اور آپ ایک پرعزم ہو کر اس راستے پہ آگے بڑھیں اور لوگوں کو درود کی دعوت دے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔